औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली आयत करीमा हमने कल भी पढ़ी थी। इससे पहले कि जब बारिश नहीं होती तो तमाम जो है मायूस हुए हुए होते हैं। मायूस किस लिए होते हैं? एक गर्मी से, एक कैसाली से, फसलों के ना होने से। और तो जैसे अब 2 दिन पहले की या कल परसों की बात कर लें, इतनी ज़्यादा हीट पड़ रही थी तो अंदर से जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो मायूसी हुई थी, बारिश नहीं हो रही। और फिर उस वक्त भी हम अल्लाह से नहीं हो सकते, कहते पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कौन सी ऐसी गलती हो गई अल्लाह से। तो इससे पहले वइन कानुम इन कबले, और थे इससे पहले आइन जो नज़्ज़ला अलैहिम, ये कि हम उतारते उनके ऊपर, नज़्ज़ला उतारना, उतारते मिन कबले ही, इससे पहले वो थे लमुबलिसीन, इबलासुन से, इबलासुन जिसका माना होता है मायूस होना, ना उम्मीद होना, मायूस थे। फंजुर, फंजुर लफ्ज़ क्या है? नाज़रा। नाज़रा का मतलब क्या होता है? देखना। अब इससे पहले जो अलिफ लगा हुआ है, इस अलिफ ने इसको अमर में तब्दील कर दिया। अमर में क्या है? हुक्म दिया जा रहा है, फंजुर पस देखो, पस देखो, इला तरफ, आसारे, आसार किसको कहते हैं? निशानी, निशानात। आसार नहीं कहते हम, आसार कदीमा, कदीम निशानियां जो उर्दू ज़बान में हम आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वही लफ्ज़ है आसारे। आसारे निशान, रहमतिल्लाह, रहमतिल्लाह है, अल्लाह की रहमत के। बस देखो अल्लाह की रहमत की निशानियां। क्या निशानियां? कैफा, किस तरह, युहयिल अर्दा, युहयिल अर्दा, किस तरह वो जिंदा करता है, बादा मौतिहा, जमीन को बाद इसकी मौत के। देखो अल्लाह की निशानियां कि जमीन को जो है वो देखो, फंजुर इला आसार रहमतिल्लाह, देखो अल्लाह की रहमत की निशानियां। ये खुद नजर आती हैं हमें कि जिस वक्त जो है वो जमीन को कैसे मुर्दा मर जाने के बाद जब कोई धूल उड़ रही होती है, वहां पे कोई एक तिनका तक नहीं नजर आ रहा होता है, अल्लाह की रहमत होती है, बारिश होती है, और वही ज़मीन फिर जो है वो सरसब्ज़ हरियाली हो जाती है, उसमें से नबातात निकलते हैं, और नबातात जो है वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक़ात जो है वो उनसे फैज़याब होती हैं। इन्ना ज़ालिका, बेशक ये, इन्ना अन्ना बेशक, ज़ालिका ये, लमुह्यिल मौता, ये है जिंदा करना मुर्दा को। ये जो कहते हैं ना कल को कैसे उठेंगे, जब हम रेजा रेजा हो जाएंगी, मट्टी हड्डियां चूरा चूर हो जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा, कैसे जिंदा हो जाएंगे, इस जमीन की निशानियों को देख लो तुम। ये है जिंदा करना मुर्दा को। वहुवा अला कुल्ले, और वो है पर हर चीज के कादर कदीर, वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादर है। अगर वो इस मुर्दा ज़मीन को जो है वो जिंदा कर सकता है, ये निशानियां देख लो तुम्हारे सामने। बार बार कुरान में जो है वो मुर्दा को जिंदा करना ज़मीन से तशबीह दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी सहाबी ने पूछ लिया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, मुर्दा को जिंदा करना कोई मिसल है इस दुनिया में, जिंदगी में? फरमाया हाँ, मदीना से बाहर जाते हो? जाता हूँ। वो देखते हो ज़मीन कोई ऐसी जो उजड़? हाँ देखता हूँ, जो बिल्कुल बियाबान वीरान, धूल उड़ रही होती है, एक तिनका तक वहां पे पैदा नहीं हो रहा होता, उग रहा होता। अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा जाते हो? हाँ जाता हूँ। फिर क्या होता है? वो हरी भरी होती है। ऐसे ही जिंदा करेगा अल्लाह मियाँ कि जब वो मुर्दा है, कुछ नहीं उग रहा उसमें से। हम खुद देखते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम मुशाहदे हैं, जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही बारिश होती है अल्लाह की रहमत की, फौरन जो है उसके साथ ही उसमें से वही फर्टिलिटी आ जाती है, वही जरखेजी आ जाती है। देखिए कुछ तो है कि जो हम खुद बोते हैं, और जो वैसे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जो है वो जितने बड़े जंगलात हैं वो कहाँ से आते हैं। देखिए ये दरख्त भी जो है ना, इनके भी नरमादा होते हैं, इनके भी जब हवाएं चलती हैं तो इनके बीज जब एक दूसरे के साथ जो है वो इनके जो है वो मिलते हैं, तो हम, और फिर जो है वो अल्लाह हर चीज का जोड़ा है। एक बात ज़हन में रख लीजिए, दिन है तो रात है, सूरज है चांद है, नर है मादा है, मर्द है औरत है। इसी तरह मैं एक बात कहने लगा हूं, दुनिया का जोड़ा क्या है फिर? आखिरत। तो ये आखिरत है। अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज ताक पैदा नहीं की, सारी जुफ्त हैं। दिन रात, सूरज चांद, नर मादा, जिंदा मुर्दा, मर्द औरत। इसी तरह दुनिया
اور دنیا اکیلی نہیں ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، یہ آخرت آنی ہے، یہ بھول جائیں ہم کہ اس کے بعد کی دنیا نہیں ہے۔ جب کوئی چیز طاق نہیں ہے، جفت ہے، تو پھر دنیا کا جو جوڑا ہے وہ جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے۔ فانظر، پس دیکھیے کیسے زندہ کرتے ہیں ہم زمین کو بعد اس کی موت کے، ان ذالک، بے شک، لمحیی الموت، یہی ہے زندہ کرنا مردہ کا، سوچو سمجھو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، لام جو ہے وہ البتہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا، ان اگر کے لیے، اور اگر، ارسلنا بیچتے ہم، ارسال کرتے ہم، ریحن، کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جب بھی ہم ریح کو واحد دیکھیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ عذاب والی ہوا ہوگی، وہ سزا والی ہوا ہوگی۔ اگر ہم اس کو جمع دیکھیں گے ریاحا، تو پھر وہ مبشرات ہوں گی، پھر وہ خوشخبریاں سنانے والی ہوں گی، پھر وہ مرسلات ہوں گی۔ لیکن اگر علیحدہ اکیلا واحد دیکھیں گے تو واحد ہمیشہ سزا کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ اگر ہم بھیجیں ہم، ریحن، ہوا، یہاں ہوا سے مراد تیز آندھی، یہاں وہ جلسا دینے والی ہوا کہ جو آئے اور تمہاری ہر چیز کو اڑا دے اور کھیتیوں کو جلا دے اور وہ زرد پڑ جائیں، اور اگر ہم بھیجیں تیز تندو تیز آگ والی گرمی والی ہوا، فراہو، پس اب لفظ کیا بچا، فعل ادا کریں، را ادا کریں، ہو ادا کر دیں، ہو دیکھیں کس کو، یہ اس زمین کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ضمیر لگی ہے، پس وہ دیکھتے ہیں اس کو، مسفرہ، زرد ہوئی، اجڑی ہوئی، تباہ ہوئی، لذلو، اب لذلو لفظ جو ہے دیکھیے ذلہ ہی ہے، یہی لفظ جو ہے وہ اگر پیش کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، یہ لفظ زیر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے تو کچھ اور معنی ہوتا ہے۔ مادہ جو ہے روٹ اس کا وہی ضاد لام ہی ہے۔ لذلو، یقیناً اس ذلہ کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، ذلال ہوتا ہے گمراہی، اور اگر پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا معنی سایہ ہو جاتا ہے۔ لذلو، یقیناً ہو جاتے وہ، من بعد ہی، بعد اس کے، کس کے، اس ہوا چلنے کے بعد، زمین کے تباہی کے بعد یقیناً وہ ہو جاتے، یکفرون، انکاری، وہ ناشکرے ہو جاتے کہ اگر ہم تیز ہوا بھیجتے ہیں اور تیز ہوا ان کی کھیتیاں تباہ کر دے، زرد ہو جائیں، تو اس کے بعد یقیناً وہ نا امید، ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، لا نافیہ حاضر میں نفی کرتا ہے، تسمعو، تے علامات مضارع ہے، لفظ سمع کا معنی سننا، سنانا، فلا تسمعو، نہیں تو سنا سکتا، آپ نہیں سنا سکتے، الموتا، مردہ کو۔ دیکھیں ہدایت کے چار راستے ہیں، دو سننے سے ہیں، دو دیکھنے سے ہیں۔ پہلا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ مردہ تو نہیں سن سکتا، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں مردہ سے مراد وہ دل کا مردہ ہے، جس کو جو ہے وہ، جس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ تو سنا سکتا ہے اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، الدعاء، آواز دے کے، پکار کے۔ ہاں اگر وہ دیکھ رہا ہے تو الگ بات ہے کہ تب بھی آپ اشاروں سے کچھ سمجھا لیں گے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ سنا سکتے ہیں آپ بہرے کو، الدعاء، پکار، اذا جب، ولو پلٹنا، واللہ نہیں ہم کہتے، پلٹنا، مدبرین زبر ان سے، کیا معنی ہوتا ہے، پیٹھ پھیر کر۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جائے، آواز اس نے سننی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ بہرا جو ہے وہ بہرا اگر تو دیکھ رہا ہوگا تو تب تو شاید وہ آپ کی بات اشاروں کے نیوں سے آپ اس کو سمجھا لیں، لیکن اگر ایک ایسا، اور یہیں پہ بھی کون سا بہرا ہے، جو دل کا بہرا ہے، جو سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے کان ہیں لیکن وہ جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، حق کی بات ان کانوں میں نہیں پڑتی، حق کی بات جو ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتے، سنتے بھی ہیں تو ایک کان میں سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، وہ اندر ان کے اوپر ایبزارب نہیں ہوتی، وہ ڈائجسٹ نہیں کرتے اس کو۔ اور نہ آپ سنا سکتے ہیں اس بہرے کو پکار کے جو پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ پلٹ جائے، وہ جا رہا ہو۔ ومانتا، اور نہ آپ جو ہے وہ بہادی ہدایت دے سکتے ہیں، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، الامی، یہ کس کو کہتے ہیں، اندھے کو۔ یہاں پہ بھی اندھا کون ہے،
دل کا اندھا، اس کو تو ہدایت نہیں دی جا سکتی، ان ضلالتہم، اس کی گمراہی سے۔ یہاں پہ بھی دل کا اندھا ہے، جو ہدایت پانا نہیں چاہتا اس کو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نہیں ہدایت پانا چاہتا تھا، وہ گمراہ رہا۔ ابو لہب نہیں ہدایت پہ آنا چاہتا تھا، وہ گمراہ رہا۔ اور جتنے بڑے سردار تھے، ابی بن خلف تھا اور جتنے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہدایت نہیں، وما انت بہادی الامی، اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھے کو۔ دل کا اندھا یہاں سے مراد ہے، ان ضلالتہم، ان گمراہی، ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعوا، ان کے بعد اگر الا آ جائے تو ان جو ہے وہ نافیہ میں بدل جاتا ہے، نہیں آپ سنا سکتے مگر اس کو من یومنا، یعنی کہ ایکسیپشن آ گئی ہے۔ وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ آپ کی بات صرف وہ سن سکتا ہے، الا من، جو یومنو، جو وہ ایمان رکھتا ہو، بے آیاتنا، ہماری آیتوں پہ، جس کو اس قرآن پہ اعتبار ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کو پڑھے گا اور پڑھ کے اس میں سے ہدایت پکڑے گا، دوسرا جو ہے اس سے نہیں لے گا ہدایت۔ یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے، ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا، الا مگر، من یؤمن بآیاتنا، سوائے اس کے جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہی اطاعت گزار ہیں، بس وہی فرما بردار ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہی الفاظ بالکل ڈیٹو ہم سورہ نمل میں پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، نہیں سنا سکتا تو مردہ کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تو سنا سکتا ہے اس بہرے کو پکار کے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے۔ وما انت بہادی الامی، اور نہیں تو ہدایت دے سکتا اندھے کو، ان ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ دیکھیں بالکل سیم الفاظ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 81، اور یہاں پہ جو ہے وہ سورہ روم کی جو ہے وہ آیت نمبر 52 53، بالکل وہی الفاظ دوبارہ کہا گیا ہے۔ اور یہ کس لیے بار بار چیزیں دہرائی جاتی ہیں کہ دیکھیں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم آتے ہیں اس پارک میں، صبح آتے دیکھتے ہیں، ہوا کے مزے لیتے ہیں، ہم واک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھے رنگ برنگے جو ہے پھول کھلے ہوئے ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں، کچھ پھل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، اگر ہم ان سے اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان تو پھر اپنے مالک کی بات مان لیتا ہے، آپ کوئی بھی حیوان ہو، اس کو جو اس کا مالک سجاتا ہے، جو سدھاتا ہے، وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ انسان اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ اس مالک کی جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو پالا، اس کو رزق دیا، اس کو بڑا کیا، جوان کیا، اور جب جوانی ہوئی تو وہ سرکشی دکھانے لگ پڑا، تو پھر اس میں اور اس حیوان میں، بلکہ یہ حیوان سے بھی گیا گزرا ہے۔ آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو سننا نہیں چاہتا، سنا اسی کو سکتے ہیں جو سننا چاہتا ہے۔ اور سننا کون چاہے گا؟ سننا وہ چاہتا ہے جو اس قرآن پہ اعتبار رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ یہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ مانتا ہے کہ یہ کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ جو تو یہ ایمان رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ سنا سکتے ہیں، وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ جو یہ نہیں ایمان رکھتا اس کی زندگی جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اور یہ کہ تھے اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، اس سے پہلے کہ ہم اتارتے ان کے اوپر، من قبل ہی، پہلے ہی سے وہ لمبلسین، یقیناً وہ نا امید ہو جاتے، وہ نا امید تھے۔ فانظر، پس دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، آثار نشانیاں اللہ کی رحمت کی، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ یہ ہم خود مشاہدہ کریں، ہم ہر سیزن میں ہر دوسرے مہینے دیکھتے ہیں۔ میں تو نارملی جب یہاں آتا ہوں تو وہ ایک درخت میں نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے سامنے، وہ شہتوت کا درخت، وہ شہتوت کا درخت میں اکثر دوستوں کو بتایا کہ دیکھ لو اب یہ بالکل ٹونڈ مونڈ ہے، یہ ایک سوکھی لکڑی کی مانند ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور پھر جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے اس میں سے ہلکی ہلکی کونپلیں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کون زندگی دے رہا ہے اس کو؟ کسی کے بس میں ہے اس میں سے کونپلیں آئیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہرا بھرا ہونا اور اس کے پھل لگنا؟ یہی مردہ کو زندگی دینا ہے، اور کس طرح دی جاتی ہے؟ یہی زمین جو ہے بالکل چٹیل میدان، دھول اڑتی ہوئی، کوئی کچھ نہیں، بارش ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رحمت جو ہے وہ، فانظر الی رحمت الی آثار رحمت اللہ، یہ ہے پس دیکھو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اس نے زمین کو زندہ کیا بعد اس کی موت کے۔
انا ذالک لمحیی الموتی، بے شک یہی ہے زندہ کرنا مردہ کو، جس طرح یہ کیا ہے ویسے جب اللہ ویسے زندہ کر دے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہر چیز جفت میں ہے، جفت میں ہے، تو پھر دنیا کی ایک جفت جو ہے نا وہ آخرت ہے، وہ آخرت آنی ہے۔ اگر ہمارا آخرت پہ ایمان پختہ ہو جائے کہ ہاں ہم نے کل کو جانا ہے، اور جا کے اللہ، ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہاں ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ مرنا ہے تو کل کو حساب بھی ہونا ہے۔ جب حساب ہونا ہے تو پھر کیا لے کے جانا ہے، کون سی شکل دکھانی ہے وہاں پہ کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ پیدا کرنے والا تو تھا، سجدے ہم کسی اور کو کرتے رہے ہیں، ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلاتے رہے ہیں، شکر کسی اور کا کرتے رہے ہیں، تو کیا کریں گے ہم جا کے وہاں پہ؟ پھر اصل میں ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ پتا ہو نا کہ کل کو استاد میں جو اگر ہوم ورک نہیں کر کے جائیں گے تو استاد جو مرغا بنا کے جو ہے وہ تشریح کے اوپر جب وہ لگائے گا بھی تو ہم کام کر کے جائیں گے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے، پتہ ہی نہیں، ہم پتہ ہے، ہم یقین نہیں رکھتے، ہم نے پتہ نہیں استاد نے آنا کہ نہیں آنا، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں آنا، چھوٹوں پر کی پڑھنا، تو جب نہیں پڑھیں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کس طرح وہ زندہ کرتا ہے مردہ کو، اور یہی زندہ کرنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ، اور وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ کر سکتا تو اس کے لیے وہ کیا کرنا مشکل ہے؟ پہلے بھی تو انسان کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، بنایا، اس میں روح پھونک دی، اسی طرح اس کا سلسلہ چلا دیا، تو جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو پھر دوسری دفعہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور ہمیں تو بینگ مسلم یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ آدم کی پشت سے ہماری روحیں پیدا کی گئی تھیں، نکالی گئی تھیں، نکال کے ہم سے عہد لیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے اس وقت گواہی دی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہاں کالو بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اب ہمارے رب ہیں۔ تو جب ہم عہد کر چکے ہیں تو پھر اس عہد کو جھٹلا کیوں رہے ہیں؟ ہم کیوں اس عہد کے اوپر جو ہے وہ پورا نہیں اتر رہے؟ تو وعدہ خلافی، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اگر ہم وعدہ خلافی کریں گے تو انجام ہمارے سامنے ہے پھر اس کا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر ہم بھیجے ان کے اوپر تیز تند و تیز ہوا یا جھلسا دینے والی ہوا، فَرَاهُ مُصْفَرًا، تو دیکھیں گے اس کو، پس وہ دیکھتے ہیں اس کو زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد فوراً وہ ناشکر نا امید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم شکر نہیں ادا کرتے، اور جب اللہ نہیں دیتا تو پھر ہم کوسنے دینے لگ پڑتے ہیں۔ یہ کس طرح کے حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ تو نے مسلط کر دیے، اللہ یہ اتنی گرمی، اتنا جو ہے کیوں کر دیا تو نے؟ مایوس ہوئے ہوتے ہیں ہم۔ جب دے دیتا ہے اللہ تو پھر ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، پہلے ہم مانگتے رہتے ہیں اللہ سے، اور جب اللہ عنایت کرتا ہے تو پھر ہم اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے، شکر کے لیے ہم کسی اور کی طرف جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس تو نہیں سنا سکتا مردہ کو۔ یہ ایسے ہی ہے، کچھ لوگوں نے اس سے جو ہے وہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقام پر 3 دن بعد وہ جو لاشیں ان کے سرداروں کی تھیں ان کو ایک کھائی میں پھینک دیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد آئے اور آ کے کہا، اے ابو جہل، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اب بتاؤ کیا سچ ہے کہ نہیں جو میں کہتا تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ کیسے؟ کہا جتنا یہ اس وقت سنتے ہیں اس سے پہلے وہ سن ہی نہیں سکتے تھے، اس وقت ان کے ذہنوں پہ جو ہے یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ کہ اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے زندہ کر دے، تو اللہ نے اس وقت ان کی روحیں لوٹا دی تھیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، اور وہ بات وہ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، لیکن بول نہیں رہے تھے۔ تو آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے، کس کے مردہ کو؟ دل کے مردہ کو۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں پکار کر جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگا جا رہا۔ یہ دیکھیں کلیئر سی مثال ہے کہ مردہ نہیں سنے گا، بہرا نہیں سنتا اس حالت میں جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو، اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو پھر شاید آپ اشاروں کو نیا سے سمجھا لیں، وہ نہیں سننا چاہ رہا، تو ان کا حال یہی ہے۔ اور نہ آپ اندھے کو جو ہے وہ گمراہی کے لیے بچنے کی ہدایت دے سکتے ہیں، اما انت بہادی الامی، اور نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو، اندھا عقل کا اندھا، دل کا اندھا، چاہے وہ آنکھوں کی بصیرت رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے پڑھے لکھے لوگ، کتنے جو ہے وہ مریخ تک ہم پہنچ گئے ہیں، ہم کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں غور کرتے یہ کائنات بنائی کس نے ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اچھا فلاں سے آ رہا ہے، اس کے آرے کے اوپر یہ ہے، یہ چاند ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہم جیسے اب چائنا وہ چاند سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی لانے کی باتیں کر رہا ہے، تو کیا کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یار اس کائنات کو تسخیر کس نے بنایا ہے، کس نے جو ہے وہ ان دونوں کو، سورج اور چاند کو جو ہے وہ، کل میں بڑی مزے کی بات پڑھ رہا تھا کہ یہ چاند اور سورج آتے جاتے رہتے ہیں آگے پیچھے، ان کی اللہ نے جو ہے وہ راستے، ان کے ٹھکانے، ان کی راہیں معین کر دی ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے
मशरक से मगरब में गुरूब होता है, एक ही हियत में निकलता है। कभी आपने ये नहीं देखा कि सूरज इतना हो, सूरज हमेशा अपने साइज का ही होता है। जब वो निकलता है सूरज, और फिर उसके बाद पूरा सूरज आके जब पूरा ही सूरज गुरूब हो जाता है। हम चांद को देखते हैं, चांद पहले दिन निकलता है मगरब से, एक खजूर की शाख की तरह होता है, टूटी टूटी सूखी टहनी की तरह। दूसरे दिन थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जब वो दरमियान में आता है तो यहाँ पे तुलू होता है। वो ये नहीं है कि फिर वो वहां से तुलू होता है। फिर 14 को देखो तो आपको यहाँ पे सारा ऊपर पूरा चांद, और उसकी शक्लें भी बदलती देखें आप। एक खजूर की सूखी टहनी की तरह मोटा होता होता एक हाफ हुआ 7वें दिन, वो यहाँ पे निकला, और फिर 14वीं का चांद हुआ तो सर पे तुलू हुआ है, और फिर जो आखिरी होता है वो मशरक से तुलू हो रहा होता है। ये कौन है जो इनको जो इस तरह जो है वो, जिसने मंजिलें बना दी हैं, जिसने जो इनकी शक्लें बना दी हैं? कोई तो फोर्स है जो इसके पीछे चल रही है। एक उस कायनात को देखो जो बाहर है, जाहिरी कायनात है, एक बातनी कायनात है जो हमारे अंदर है, हम उसको देखें। जिस तरह माशी मादी ज़रूरियात के लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है वो नवाजता है, इसी तरह जो बारिशें बरसाता है, इसी तरह तुम्हारी रूहानी ज़रूरियात के लिए अल्लाह तबारक व तआला नबियों को भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए किताबें भेजता है, किताबचे लिख के भेजता है कि हाँ भाई इसके ऊपर अमल करना है तुमने। तो अगर हम नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं, मरीख पे चले जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, आपकी नाक के नीचे ये नहीं देखेंगे कि मेरी तख्लीक का मकसद क्या है, तो फिर हम जाहिल ही हुए, फिर हम अंधे ही हुए, फिर हम बहरे ही हुए। तो जब हम अंधे ही बहरे रहना है तो फिर हमने जब मानना ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। तो फिर तो उसी वक्त पता चलेगा जिस वक्त जो है वो लेने वाले आ जाएंगे। और जब लेने वाले आ जाएंगे, ये मत समझिए कि वो क़यामत हमारी ज़िंदगी, जैसे मैंने पिछले दिनों अर्ज़ किया था कि इतनी सी है, जब से हम पैदा हुए तभी से हम देख रहे हैं। बाकी चीज़ें हमने कहाँ से पढ़ी हैं? किताबों से पढ़ी हैं। पाकिस्तान बनते मैंने तो नहीं देखा ना, मुझे कैसे पता चला पाकिस्तान बना? मेरे बड़ों ने बताया, मुझे किताबों में लिखा हुआ मिला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी ने नहीं देखे। किसने बताया हमें? कुरान ने बताया हमें हिस्ट्री ने बताया। तो फिर इन चीज़ों पे अगर हम ईमान नहीं लाएंगे तो फिर मैं कैसे मानूंगा मोहम्मद को? कैसे मानूंगा कि ये पाकिस्तान बना था? तो जब तक ये मिसालें इसीलिए दी जाती हैं, आप अंधों को बहरों को नहीं सुना सकते। हाँ, सिर्फ वो हदायत ले सकता है जो आयतों पे ईमान रखता है, अल्लाह की निशानियों पे यकीन रखता है। जो यकीन रखता है वही अताअत गुजार है, वही फरमाबरदार है, उसके अलावा कोई नहीं। अब इस तराजू के पलड़े में खुद हम रख के देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम किस हद तक सुनते हैं, किस हद तक जानते हैं, किस हद तक समझने की कोशिश करते हैं, और समझने के बाद हम किस हद तक इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। यही नाशुक्री है कि हम सुने और उसके बाद उसके ऊपर समझें भी और उसके ऊपर अमल ना करें। यही नाफरमानी है, यही कुफर है। अल्लाह जो है वो हमें इससे महफूज रखे। अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत होगी हमारे ऊपर, हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दिया जो तमाम उम्मतों की सरदार होगी, और सबसे ज़्यादा जन्नती जो हैं वो इसी उम्मत में से जो है वो जाएंगे। तो फिर इसके बाद, इस रहमत के बाद कितनी की ज़िंदगी है? चंद लम्हे हैं, वो चंद लम्हे हम गुजार लें, और इसके बाद यकीनन वो कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर है जिसके वादे अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे किए हुए हैं। अल्लाह से दुआ करें हमें उन जन्नतों का वारिस बना दे, उनका अमीन बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहमिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या अरहमुर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।